ClipTip. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ میں ڈاکٹر شبیل اکرام آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں. ناظرین، خوابوں کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. خوابوں کی کیا حقیقت ہے، خواب کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ گوگل کریں تو خوابوں کے حوالے سے جو اس کا مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو پرسیو کرتا ہے، اسی کا ہی ایک امیج آپ کی نیند کے اندر آ جاتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں. اسلام کے اندر خوابوں کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی تھے، انہوں نے خوابوں کے حوالے سے مکمل ایک تحقیق کی. پراپر آج بھی ہمیں اگر کسی خواب کی تعبیر چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کی ہی تعلیمات سے مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. مختلف خوابوں کی مختلف تعبیر مل جاتی ہے. ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کسی سے پوشیدہ نہیں. ان کا بھی ایک خواب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. ان کے والد صاحب کو جب انہوں نے خواب بتائی، انہوں نے مستقبل کو وہیں پہ پریڈکٹ کیا کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس کے مطابق تمہارا فیوچر ہوگا. بہرحال اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو کے اندر جو شخصیت ہمارے موجود ہے، جناب محمد قاسم صاحب کو. کیسے ہیں جی آپ؟ ویلکم. آپ کے خواب معاشرے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں اور خوابوں کی حقیقت کے حوالے سے میں نے کہا اپنے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں. تو سب سے پہلا سوال جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، یہ خواب کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خواب ہیں، ڈریمز، یہ انسان کی ایک فطرت سے چلتے چلے آ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں ڈریمز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. اس میں آپ اگر قرآن میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی بہت مشہور ہے. جو ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار کہا کہ جو خواب ہیں وہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بالکل. تو یہ جو ڈریمز ہیں، یہ خواب، یہ اسلام میں اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. بالکل. اچھا، آپ کو ماضی میں بہت زیادہ خواب آئے، آپ نے بڑی زیادہ جو ہے وہ پوسٹنگز بھی آپ کے موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا کس طرح آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ انڈیکیشن ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی سائن ہے؟ یہ کس طرح آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے یا شیطانی خواب نہیں ہے، یہ پراپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ یہ اس کو کس طرح، یہ کیا پیرامیٹرز ہیں ججمنٹ کے؟ اس میں اب یہ ہے کہ جج کرنا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈریم ہے یہ قرآن اور حدیث سے اگینسٹ نہیں جا رہا تو وہ خواب سچا ہے جی. لیکن جو اگر شیطانی خواب ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جائے گا. اچھا جی، مطلب ہر خواب کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس موجود ہوتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے. مطلب ہر خواب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انرجی کنٹین کرتا ہے. جی. اچھا، آپ کو یہ خوابوں کا سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. یہ جو مجھے ڈریمز کا سلسلہ شروع ہوا، یہ یہاں پہ میں پہلے اپنے عقیدے کا بتانا چاہوں گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شک، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کوئی شک. اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. کوئی شک. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ یہ جو ڈریمز ہیں، یہ جب میں تقریباً 5 سال کا تھا تو اس وقت میں نے اپنا پہلا ڈریم دیکھا. اچھا. اس ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ باہر غباروں والا آیا تو تم اپنا غبارہ جو ہے باہر جا کے لے لو، نہیں تو وہ پھر چلا جائے گا. تو میں امی سے پیسے لیتا ہوں اور اس سے غبارہ لے رہا ہوتا ہوں. تو وہ غبارے میں گیس بھرتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ قاسم، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چھت پر ایک سیڑھی ہے جو سیدھی آسمانوں تک جا رہی ہے. تو میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے چھت پہ سیڑھی جا رہی ہے. تو پھر میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں غبارہ بھی نہیں لیتا اور سیدھا گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں چھت پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ واقعی ایک سیڑھی ہوتی ہے جو گھومتی ہوئی آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے.
اور وہ جیسے یہ خواب میں ہی؟ جی یہ ڈریم میں ہے. جیسے وہ جو مغل امپائر میں جیسے وہ لال رنگ کی سیڑھی نہیں بنی ہوتی ویسی ہوتی ہے وہ, تو میں اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں. پھر کافی اوپر جا کے میں نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے گھر جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو پھر میں وہاں پہ کہتا بھی ہوں کہ میں کہیں تھک نہ جاؤں, اگر تھک گیا تو ایسا نہ ہو میں واپس بھی نہ جا سکوں. تو پھر میں کہتا ہوں میں ابھی تک تھکا نہیں, جب میں تھکنے لگوں گا تو میں واپس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو پھر میں اس سیڑھی پہ چڑھتا چلا جاتا ہوں. پھر جب میں بادلوں کی ہائٹ پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے یہ سیڑھیاں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں. اچھا. اور ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے میرے جسم میں اور میں سیڑھیاں تیزی سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں. اور پھر وہاں پہ ایک فاسٹ فارورڈ مووی چلتی ہے, فلم کے اندر ہی جی, اور سامنے ایک اللہ لکھا ہوا آتا ہے اور وہ ڈریم وہیں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بڑی ویسے بات ہے ماشاءاللہ, آپ کو آج بھی یاد ہے, بڑی اچھی آپ کی میموری ہے. نہیں یہ بس ٹھیک ہے. میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے میں سو کے اٹھتا ہوں تو خواب جو میں نے دیکھا ہوتا ہے وہ 5 منٹ میں فیڈ ہو جاتا ہے, میں یاد ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا خواب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو رینڈم ڈریمز ہیں وہ آپ اٹھتے ہیں تو وہ میموری سے نکلتے چلے جاتے ہیں. تو اس خواب کے اندر کیا آپ نے اس میں انٹرپریٹ کیا ہے؟ یہ خواب مجھے آیا تو وہ جب مجھے آیا مجھے ابھی بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے کہ یہ میں نے آج ہی دیکھا ہے. تو یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے ڈریم یاد رہے گا. نہیں آپ کی ماشاءاللہ ایک خوابوں کا ایک بڑا سلسلہ کار ہے, آپ بڑا اس پہ میں سمجھتا ہوں ماضی کے اندر جو ایک بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے کلیم کیا کہ یہ مجھے پہلے سے پتا تھا اور مجھے خوابوں کے اندر بتایا گیا تھا. آپ کو خوابوں میں کیا تلقین کی گئی ہے, مطلب زندگی کے اندر آپ نے جو اس پرٹیکولر چیز کے اوپر آپ کی بڑی ایک گرپ ہے, اور کیا آپ کسی معبر سے اس کی تعبیر کرواتے ہیں یا خود ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں میں نے کبھی ان ڈریمز کو کسی سے شیئر نہیں تھا کیا. میں تھوڑا سا اپنی کنٹینیو کر لوں, ہسٹری بتا دوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جو ڈریمز میں سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ پھر ڈریم آیا تو اس کے بعد پھر میں جب 13 سال کا تھا تو اس وقت مجھے ڈریم آیا. اس میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار میرے خواب میں آئے. اس میں ہوتا یہ کہ ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے, اس میں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 3rd مین کی طرف ہوتی ہے اور میری یعنی وی آئی پی سیکشن تک وہ نظر پا رہی ہوتی ہے. تو وی آئی پی سیکشن جو ہوتا ہے وہاں پہ اچانک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے آپ مجھے چن کے تو بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور آخر میں میری طرف نظر ڈالتے ہیں اور پھر ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آئیں اب یہاں سے چلتے ہیں. تو وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور میں وہاں کھڑا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چنا. یہاں پہ میرے مجھ سے اچھے بچے بھی تھے جو ایک بیٹنگ کر رہا ہے کوئی بولنگ کر رہا ہے, تو آخر انہوں نے مجھے کیوں چنا. تو یہ ڈریم یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کرکٹ کے میدان کا یہ خواب ہے. جی بالکل. تو اب اس کے بعد ڈریمز مجھے آ رہے تھے لیکن بہت کم آ رہے تھے. لیکن جب میں 17 سال کا ہوا اور میں جب کالج جانا شروع ہوا تو اس وقت مجھے ڈریمز آنے کا ایک سلسلہ جاری. اچھا ویسے بائی دی وے میں یہاں پہ آپ کو ایک صرف آپ کی قطع کلامی معاف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اصل حالت میں ہی آتے ہیں. جب اگر کی بہت بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے اس مومن کے لیے جس کے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ میں سمجھتا ہوں. تو آپ کو مطلب یہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب کے اندر. جی ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی عمر اس وقت 13 سال تھی اور یہ میں پھر کہوں گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ صرف اللہ کی خاص رحمت اور اس کی خاص مہربانی ہے کہ میرے جیسے بندے کو یہ ڈریمز آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی ریلیجیس پرسن بھی نہیں ہوں اور نہ میری کوئی داڑھی ہے, تو یہ اگر خواب نہیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ اتنا کرم کیا ہے فضل کیا ہے تو ریلیجیس تو آپ کو ہو جانا چاہیے. اتنا میں کہتا ہوں یہ تو خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے, تو میری تو زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے خواب میں ہی آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار ہو جائے. تو میں کہتا ہوں میری تو دیکھیں ہمارے لیے تو ان کا کیا مقام